بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ آخر کار قسمت کی دیوی میاں صاحب پہ مہربان ہو ہی گئی اور میاں صاحب کی جتنی مشکلات، جتنے مسئلے مسائل تھے، وہ سب کے سب قسمت کی دیوی نے 2023 کے جاتے جاتے وہ تمام کے تمام حل کر دیے۔ اور یہ بات واضح رہے کہ کون کہتا ہے کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہوتا، کون کہتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ چیزیں ضبط کر لیتی ہے تو واپس نہیں ہوتی، کون کہتا ہے کہ جی ایک بندہ جو ملک سے باہر گیا تھا وہ واپس آتے ہی جیل جائے گا، کون کہتا ہے؟ سب کے سب جتنے لوگوں نے جو پریڈکشنز کری تھیں وہ سب کی سب غلط ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور جسے کہتے ہیں چڑھتے سورج کو سلام، اس کی تازہ مثال ہمارے سامنے شیر کی طرح آئی ہے، اور شیر کی طرح آئی ہے اور شیر ہی آئی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب سے میاں صاحب پاکستان واپس آئے، کیا قسمت کی دیوی ان پہ مہربان ہوئی ہے؟ ان کا پروٹوکول چیک کریں، ان کی انٹری چیک کریں، ان کا کوڈ جانا چیک کریں۔ ایسے معاملات، ایسے نظارے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نظر نہیں آئے، اور یہ سارے کے سارے اسی شخص کو ملتے ہیں جو محب وطن ہوتا ہے۔ محب وطن ہوگا تو اس کو یہ ساری چیزیں ملیں گی، محب وطن نہیں ہوگا تو اس کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اور جو پروٹوکول میاں صاحب کو اس وقت مل رہا ہے وہ تو کمال ہی ہو گیا۔ اب جو اثاثے ضبط ہو چکے تھے توشہ خانہ کیس کے اندر، میاں صاحب کو وہ تمام کے تمام اثاثے واپس کرنے کا حکم بھی آ گیا۔ ایک طرف جب ان کی گرفتاری کے لیے جج صاحب نے پوچھا نیب سے کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں کسی قسم کی کوئی ہمارے لیے مسئلہ نہیں، ہم نو آبجیکشن کرتے ہیں، ہمیں ان کی گرفتاری کی کوئی وہ نہیں ہے۔ میاں صاحب کی گرفتاری بھی ختم ہو گئی، معاملات بھی ختم ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے قسمت مہربان۔ جب انسان کی قسمت اس کے اوپر مہربان ہو تو رستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں، چاہے کوئی جتنا مرضی زور لگا لے پیچھے۔ بڑی چیخیں ماری ہیں دوسرے لوگوں نے، تحریک انصاف والوں نے حد سے زیادہ چیخیں ماری ہیں کہ جی کہ یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ میاں صاحب کے لیے دیکھو یہ ہوتا ہے انصاف۔ شیر کی دھاڑ دیکھیں آپ، شیر کی دھاڑ نے صاحب اچھوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور دوسری جانب میاں صاحب کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس تھے ان سب کو ریٹرن کر دیا گیا اور ان کو بحال کر دیا گیا اسلام آباد کی احتساب عدالت کی جانب سے۔ 1650 کنال جو اراضی تھی وہ بھی واپس کر دی گئی، اور جو ان کی ایک مرسیڈیز گاڑی تھی وہ بھی واپس کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ لینڈ کروزر اور دیگر گاڑیاں جو تھیں وہ ضبط کی گئی تھیں وہ بھی واپس کر دی گئیں۔ یہ جتنی بھی چیزوں کا جو فیصلہ ہے یہ آیا ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت کی جانب سے۔ اب صاحب صورتحال یہ ہے کہ اب میاں صاحب جو ہیں وہ اس وقت بالکل فل رفتار سے چل رہے ہیں اس ٹائم وزیر اعظم کی کرسی کی جانب، اور جو چانسز اس وقت بن رہے ہیں وہ 100% چانسز بن رہے ہیں کہ میاں صاحب اب وزیر اعظم پاکستان 2024 میں بنیں گے۔ اور جتنی بھی رکاوٹیں تھیں، جتنے بھی مسئلے تھے، قسمت کی دیوی نے وہ تمام کے تمام ان کے مسئلے حل کر دیے ہیں جناب۔ اب دیکھتے ہیں کہ 2024 کے انتخابات کے اندر، اچھا یہ قسمت کی دیوی بھی بڑی زبردست چیز ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں نا پل میں تولا پل میں ماشا، یہ وہ والا سسٹم ہو جاتا ہے جی قسمت کی دیوی کا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ قسمت کی دیوی 2024 تک میاں صاحب کے ساتھ ایسی مہربان رہتی ہے یا بیچ میں کوئی ایسا کوئی نیا منجن نکل کے سامنے آ جاتا ہے اینڈ ٹائم کے اوپر، پل میں تولا پل میں ماشا۔ اب یہ تو پتہ چلے گا جی 2024 کے اندر، لیکن وقتی طور پر جو صورتحال چل رہی ہے اس کے مد نظر، اس کو دیکھتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بھی بڑا زبردست اقدام کرا ہے، اور انہوں نے بھی جا کے ہاتھ ملا لیا ہے نون لیگ سے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ جی نون لیگ اس ٹائم پہ ٹاپ پہ چل رہی ہے، تمام فیور نون لیگ کے ساتھ ہے، پاکستان کی عوام نون لیگ کے ساتھ ہے، ہر شخص نون لیگ کے ساتھ ہے، اور میاں صاحب جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم ان کو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو سٹیپ لیا اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم نے نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اب ہم اگلا الیکشن جو لڑیں گے وہ نون لیگ کے ساتھ مل کر لڑیں گے، کوئی ان کے خلاف کیمپین نہیں ہوگی، کوئی ان کے خلاف غلط بات استعمال نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہوتی ہے جی شیر کی دھاڑ۔ شیر کے آتے ہی جتنے لوگ مخالف تھے سب کے سب فیور میں آ گئے۔ کون کہتا ہے پاکستان میں انصاف نہیں ہوتا؟ پاکستان میں انصاف ہو رہا ہے اور ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔